اسی طرح سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 باتیں علی ابن ابی طالب کے بارے میں ایسی سنی ہیں کہ ان 3 میں سے اگر مجھے ایک بھی مل جاتی وہ مجھے سرخ اونٹوں سے افضل ہوتی۔ یہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، اور صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا غزوہ کے موقع پر کہ سعد تیر چلا، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوئے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص پہ۔ تو یہ ہیں وہ سعد بن ابی وقاص، وہ کیا فرمانے لگے ہیں؟ تو سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ ان کا ایک اور بڑا مرتبہ یہ ہے کہ شروع کے جو 5 مسلمان تھے، حضرت علی، حضرت خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اسی طرح سے حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابوبکر صدیق، اور پھر سعد بن ابی وقاص۔ تو انہوں نے بولا کہ پہلی فضیلت سنو غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے عورتوں اور بچوں پر سیدنا علی کو اپنا نائب بنا کر چھوڑا تھا، یعنی نائب بنا کے بعد نبی کے بعد سب سے بڑی، نبی کے بعد پرسنالٹی سیدنا علی کی تمام مسلمانوں میں تھی۔ تو سیدنا علی رو پڑے کہ مجھے آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ آپ کسی غزوے میں جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت علی نہیں تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کیا یہ فضیلت کافی نہیں ہے؟ تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی آپ نے اشارتاً بتا دیا کہ علی تیری اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا تو پھر تو میرے بعد نبی ہوتا علیہ السلام۔ پھر بولا کہ دوسری فضیلت سنو، غزوہ خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بھی بڑی فضیلت سنو، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں ساری زندگی، اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ شخص جس پر نبی علیہ السلام نے اپنے ماں باپ جمع کیے ہوئے ہیں، کہ پوری رات میں نیند نہیں آئی، اور تمام کے تمام لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام ہمیں جھنڈا دیں گے، ہمیں جھنڈا دیں گے یا ہمیں جھنڈا دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کہاں ہے، بلاؤ۔ تو انہیں عشوب چشم تھا، تو انہیں بلایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالا اور دعا دی، تو وہ فوراً ٹھیک ہو گئے اور اس جنگ میں فتح بھی ہوئی۔ اور اس موقع پر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی کبھی امارت کی خواہش نہیں ہوئی، یعنی امیر بننے کی خواہش نہیں ہوئی، یعنی کہ مجھے امیر بنا دیا جائے، سوائے خیبر کے موقع پر جب آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بڑی فضیلت اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ میری خواہش پہلی دفعہ زندگی میں ہوئی تھی کہ کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ اور پھر فرمایا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ گنو تیسری فضیلت، کہ جب نجران کے سائیوں کا وفد آیا اور نبی علیہ السلام نے ان پر تمام دلائل کھول کر بیان کر دی، اور پھر مباہلہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات نازل کر دی سورہ آل عمران کی، تو نبی علیہ السلام سیدنا علی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سلام اللہ علیہم، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سلام اللہ علیہم کو لے کر آئے اور اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل البیت، کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اب ایک طرف اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا تھا کہ تم اپنے گھر والے لاؤ اور ان کو کہو یہ اپنے گھر والے لے کر آئیں۔ تو نبی علیہ السلام جب اپنے گھر والے لے کر آئے اور آ کے کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل البیت، کہ اللہ یہی میرے گھر والے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو اہل بیت جو بالکل اوتھینٹک اہل بیت ہیں، ویسے تو اہل بیت امہات بھی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے یہاں پر جب اللہ کے حکم پر اولاد کو جمع کیا اور اس اولاد کو فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام کے لیے اسپیسیفکلی جو اہل بیت کے بارے میں ہم لفظ استعمال کریں گے وہ سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم سلام اللہ علیہم۔ سنن نسائی الکبریٰ، مسند احمد اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، بلکہ المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے کہ غدیر خم کے موقع پر آپ علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، اصحاب میں بلند فرمایا اور فرمایا من کنت مولاہ فحاز علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی ہے، یعنی جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ اور پھر اس سے پہلے ایک آیت تلاوت فرمائی کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، کہ نبی علیہ السلام مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں،
اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی بڑا کلیئر بتا دیا کہ جو نبی علیہ السلام کی تمام ازواج ہیں وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ اسی طرح سے پھر آپ علیہ السلام نے اصحاب سے پوچھا کہ اے صحاب، کیا اس آیت کے تحت تم میرا حق ولایت، یعنی جو میرا تم پر حق ہے قربت کا، وہ تم مانتے ہو؟ صحاب نے کہا یا رسول اللہ، بالکل مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من کنت مولا ہوں، جس کو میں مولا مانتا ہوں، من کنت مولا ہوں، جو مجھے مولا مانتا ہے، مجھے اپنا آقا مانتا ہے، مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز سمجھتا ہے، فہذا علی مولا ہوں، بس اس کا مولا علی ہے۔ وہ علی کو بھی اسی طرح مانے، اور علی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھتا ہے، اور اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی بات کر دی، اور جب نبی کی دعا ہو تو پھر اللہ بھی اس دعا کے ساتھ اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے اللہ جو علی سے بغض رکھے گا تو اس سے بغض رکھنا، اور جو اس سے محبت رکھے گا تو اس سے محبت رکھنا، اور اے صحاب جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیا تھا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج بنایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا علی کہ تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یعنی جو شخص صرف اور صرف مومن ہوگا وہی تجھ سے محبت رکھے گا، اور جو شخص تجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہو جائے گا۔ اور یہ بڑا زبردست طریقہ ہے مسلمان یعنی کہ مومن اور منافق میں نشانی کا، کہ اس کے سامنے علی کا نام لیا جائے، اگر اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں، چہرے کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، اس کے جسم کے ساتھ ہی سارے کا سارا سٹرکچر بدل جاتا ہے، اس کی زبان جو ہے وہ بدل جاتی ہے، سمجھ جاؤ کہ وہ منافق ہے۔ اور اگر اس کے چہرے پر محبت اور عقیدت آ جاتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اہل البیت کے لیے، تو مومن ہے۔